بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ پہلے اوور میں وکٹیں حاصل کرنے کے لیے مشہور شاہین افریدی سے پریشان بھارتی میڈیا نے فاسٹ بولر کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان اہم میچ کل بروز ہفتہ 2 ستمبر کو سری لنکا کے پالکی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ پاک بھارت میچ سے قبل بھارتی میڈیا نے فاسٹ بولر شاہین افریدی کی فٹنس پر سوال اٹھانا شروع کر دیے اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ شاہین افریدی نیپال کے خلاف میچ کے دوران فٹنس مسائل سے دوچار ہوئے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ نیپال کے خلاف میچ میں میڈیکل اسٹاف نے باؤنڈری لائن پر شاہین افریدی کی ٹریٹمنٹ کی۔ بھارتی میڈیا نے شاہین افریدی کے پاک بھارت میچ سے ممکنہ باہر ہونے پر متبادل بولر کا نام بھی دے دیا اور کہا کہ محمد وسیم جونیئر کو بھارت کے خلاف میچ میں شاہین کی جگہ کھلایا جائے گا۔ اس حوالے سے ٹیم مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ شاہین افریدی نے نیپال کے خلاف مکمل فٹنس کے ساتھ 5 اوور کیے۔ شاہین افریدی مکمل فٹ ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ گرم موسم کی وجہ سے شرٹ تبدیل کرنے کے لیے باہر گئے اور پھر شاہین افریدی واپس آ گئے تھے۔ پاکستان نے ایشیا کپ 2023 میں بھارت کے خلاف میچ کے لیے پلینگ 11 کا اعلان کر دیا۔ نیپال کے خلاف کھیلنے والی پاکستان کی پلینگ 11 میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ کپتان بابر اعظم اور نائب کپتان شاداب خان پلینگ 11 میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ فخر زمان، امام الحق، سلمان علی آغا، افتخار احمد، محمد رضوان، محمد نواز، نسیم شاہ، شاہین شاہ افریدی اور حارث رؤف ٹیم کا حصہ ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے 91 پیسے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 18 روپے 44 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ پر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنے پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کے امن مشن کے وزارتی اجلاس کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ اجلاس ہوا، جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اختتامی سیشن میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ امن مشن کے تحفظ اور سیکورٹی کے موضوع پر منعقد اجلاس کی مشترکہ میزبانی پاکستان اور جاپان نے کی، جبکہ اجلاس میں مختلف ممالک کے مندوبین اور اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام سمیت سفارتی برادری کے ارکان بھی شریک ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے جلد عام انتخابات کا انعقاد ممکن بنانے کے لیے حلقہ بندیوں کا دورانیہ کم کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں سیاسی جماعتوں سے مشاورت اور فیڈ بیک مد نظر رکھتے ہوئے آج اہم اجلاس ہوا، جس میں عام انتخابات کا شیڈول اور حلقہ بندیوں سے متعلق امور زیر غور آئے۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی مشاورت اور فیڈ بیک کے بعد حلقہ بندیوں کے دورانیے کو کم کر دیا۔ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا دورہ کینیا منسوخ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ ملکی صورتحال کے باعث کینیا نہیں جائیں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ نگران وزیراعظم نے وزیر خارجہ سے مشاورت کے بعد دورہ کینیا منسوخ کیا۔ خیال رہے کہ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ 4 سے 6 ستمبر تک کینیا کا دورہ کرنا تھا، جہاں انہیں افریقہ موسمیاتی کانفرنس میں شرکت کرنا تھی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی نے والد کی دوبارہ گرفتاری کو عدالتی احکامات کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے رہا کرنے کے بعد پولیس نے پرویز الہی کو دوبارہ گرفتار کیا۔ اس حوالے سے پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی کا کہنا تھا کہ پولیس عدالتی حکم کے بعد میرے والد کو گھر لے جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ گلی میں داخل ہوتے ہی میرے والد کو اغوا کیا گیا، یہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی گئی۔
آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا نے تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ایل پی جی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد فی کلو ایل پی جی 38 روپے 97 پیسے مہنگی ہو گئی۔ اوگرا نے ایل پی جی کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد ایل پی جی کے 11.8 کلو کا گھریلو سلنڈر 459 روپے 85 پیسے مہنگا ہو کر 2833 روپے 49 پیسے کا ہو گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے قومی اقتصادی کونسل کی تشکیل کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں کونسل 13 ارکان پر مشتمل ہے۔ قومی اقتصادی کونسل میں وزیر اعظم اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ جبکہ چاروں صوبوں سے نگران حکومتوں کے نمائندے بھی کونسل میں شامل ہیں۔ پنجاب سے نگران وزیر توانائی و انڈسٹری، کامرس، سرمایہ کاری اور ہنرمندی ایس تنویر، سندھ سے وزیر خزانہ، موصلیات، منصوبہ بندی و ترقی محمد یونس ڈھاگا کو قومی اقتصادی کونسل میں شامل کیا گیا۔